اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالبان نے اعلان کیا ہے کہ ہم نفاذ شریعت چاہتے ہیں۔ جب نفاذ شریعت چاہتے ہیں تو علاقے کے لوگوں کو، سوات کے لوگ جو ہیں مسلسل احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ جبکہ اسلام تو امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے۔ کیا سوات والوں کو یا دوسرے علاقے کے لوگوں کو امن نہیں چاہیے، سلامتی نہیں چاہیے؟ یا کوئی اس میں کنٹروورسی ہے کہ جو طالبان کہتے ہیں ہم شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی شریعت میں امن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ فطری طور پہ ہر انسان امن چاہتا ہے کہ میں امن سے زندگی گزاروں۔ تو اس میں مسئلہ کہاں پہ ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اسلام کہاں سے ملے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کا پاک کلام موجود ہے تو ہمیں پاک کلام سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا دین کیسے پہنچانا ہے۔ جب ہم مسلمانوں کی تاریخ کو اور قرآن کریم کو کمپیئر کرتے ہیں تو بہت زیادہ کنٹروورسیز ہیں۔ قرآن کریم سے ڈیویشن مسلمانوں کی تاریخ میں بہت زیادہ ہمیں واضح طور پہ ملتی ہے۔ ایون واقعہ کربلا بھی ایگزیکٹ اسی چیز کی ایک کڑی ہمیں نظر آتی ہے کہ زبردستی یزید نے نواسہ رسول کو اپنی بیعت پہ آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اگر وہ نہیں مانے کہ دین خدا کی طرف سے ہے اور جو قانون قدرت ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں نے یعنی اللہ کے امام نے کسی غیر معصوم کے ہاتھ پہ، انسان کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنی، تو ان کو شہید کر دیا گیا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے زبردستی اپنے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کی ہے کبھی اپنے نبی کے ذریعے؟ یا اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کیا انسانوں پہ اپنے دین کو نافذ نہیں کر سکتے تھے کہ اس نے انسانوں کو کہا ہے کہ جا کے زبردستی میرے دین کو نافذ کرو؟ کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزاد نہیں چھوڑا کہ جا کے اپنی مرضی سے زندگی گزارو، یہ تمہاری آزمائش ہے؟ اور کچھ لوگوں کو اس لیے بھیج دیا کہ جا کے ان لوگوں کے گلے کاٹ دو جو میرا دین قبول نہ کریں۔ تو اس میں کنٹروورسیز آخر ہیں تو ہیں کیوں؟ یہ سب کچھ سمجھنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی طرف رجوع کرتے ہیں کیونکہ تاریخ سے ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ بھی اتنا مبہم ہے اور بڑا عجیب و غریب ہے کہ ہم کنکلوژن پہ اگر پہنچتے بھی ہیں کہ تو کچھ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اب پہلی چیز تو یہ ہے، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور کہہ دیجئے کہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، پس جو کوئی چاہے، جس کی منشا ہو وہ ایمان لائے اور جس کی منشا ہو وہ ایمان نہ لائے۔ اس کا مطلب ہے حق خدا کی طرف سے اور انسان کو اس کی منشا پہ چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی عطا کی ہے کہ تمہاری مرضی ہے تو اسلام قبول کرو، تمہاری مرضی ہے تو کفر اختیار کرو۔ یعنی انسان کی مرضی پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے، انسان کی مرضی پہ اس کو چھوڑ دیا۔ جبکہ کچھ مذہبی انداز میں جو شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ سمجھ آتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطری طور پہ آزادی عطا کی ہے، اسی وجہ سے سوات کے لوگ اور دوسرے علاقوں کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے آزادی رکھی ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ کی بات ہے کہ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ یہ چیز، یہ آیت اور ان لوگوں کی فطرت ایگزیکٹ ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر رہی ہے، جبکہ طالبان کا انداز جو ہے نفاذ شریعت کا، اس کا مطلب ہے اس میں کوئی غلطی ضرور ہے۔ اسی وجہ سے لوگ ڈیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگ خوف زدہ ہیں، کیونکہ اللہ کے دین میں جبر و اکراہ کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ کیونکہ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو واضح کیا ہے
دو الفاظ کے بعد کلیئر کر دیا ہے، اس ذات نے فرمایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر و اکراہ کی بات ہے ہی نہیں، یعنی زبردستی آپ دین کسی پہ مسلط کر نہیں سکتے۔ اللہ کے دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے۔ تو یہی چیز پھر واضح ہوتی ہے، کیونکہ جو لوگ جبرن دین کو قبول نہیں کر رہے وہ اپنی فطری آزادی کو پریفر کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کا احتجاج اور اللہ تعالیٰ کی یہ آیت ایگزیکٹ ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر رہے ہیں، جبکہ طالبان کا طریقہ کہ ہم نفاذ شریعت چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے غلط ہے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ جب میں نے ان لوگوں کا احتجاج دیکھا تو میں سوچنے پہ مجبور ہوا کہ طالبان چاہتے تو شریعت کا نفاذ ہیں، تو پھر ایسا ہے کیا کہ لوگ خوف زدہ ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں امن کا دین نہیں چاہیے؟ ہاؤ اٹس پاسبل؟ تو اس چیز پہ جب میں نے غور کیا تو قرآن کریم سے میں نے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی تو واضح ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ہے، دین بھی ایگزیکٹ وہی کچھ ہے، شریعت بھی ایگزیکٹ وہی کچھ ہے، قرآن بھی ایگزیکٹ وہی کچھ ہے، انسان کی فطرت میچ کرتی ہے کلام خدا کے ساتھ، لیکن جو نفاذ شریعت کی بات کرتے ہیں کچھ لوگ، وہ میچ نہیں کرتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی پہ دین کو مسلط کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو اسی لیے فرمایا اس ذات نے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر و اکراہ کی بات نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا قد تبین الرشد من الغی، پس رشد و ہدایت اور گمراہی کا، بغاوت کا فرق واضح ہو گیا۔ قد تبین، پس بیان ہو گیا، کس کے ذریعے؟ لا اکراہ فی الدین، یعنی جہاں بھی آپ جبر و اکراہ دیکھو سمجھ جاؤ اللہ کا دین اس میں نہیں ہے، اللہ کے دین میں جبر و اکراہ نہیں ہے، یہ دین سے ہٹ کے کچھ چاہتے ہیں، اپنے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، اپنے کچھ مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن لبادہ یہ ہے کہ ہم شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ یونس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کے رب کی منشا ہوتی، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو سارے کے سارے زمین پہ جتنے بھی ہیں، لَآمَنَ پس ایمان لاتے، من فی الارض کلہم جميعا، جو کوئی بھی زمین پہ ہے، سارے کے سارے، کلہم سارے کے سارے، جميعا ایک جماعت ہو کر، اکٹھے ہو کر ایمان لے آتے۔ کب؟ اگر اللہ کی منشا ہوتی تو، کیونکہ خدا کی منشا یہ ہے کہ انسان کو اس کی آزادی پہ چھوڑ دیا جائے، اس کی رضا پہ چھوڑ دیا جائے، اس کی منشا پہ چھوڑ دیا جائے۔ اس لیے فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو کوئی منشا رکھتا ہے، جس کی منشا ہے وہ ایمان لائے، اور جس کی منشا ہے وہ کفر اختیار کرے۔ اے انسان، تیری منشا پہ میں نے تجھے آزاد چھوڑ دیا ہے، اور یہی آزمائش ہے انسان کی۔ تو اسی لیے سورہ یونس کی جو آیت ہے وہ بھی ایگزیکٹ اسی چیز کو واضح کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی منشا پہ نہیں رکھا۔ اللہ کی منشا یہ ہے کہ انسان کو اس کی منشا پہ چھوڑ دیا جائے اور آزمایا جائے کہ یہ اپنے خدا کے دین کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَتُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا تم جبر و اکراہ کی راہ اختیار کرو گے، یا تم زبردستی کرو گے ان لوگوں پہ، حتیٰ یکونوا مومنین، حتیٰ کہ یہ ایمان لے آئیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ تب جا کے مجھے سمجھ آئی کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام اور انسان کی فطرت میچ کر رہی ہے۔ جب بھی ان کو جبر و اکراہ نظر آتا ہے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے طالبان کی جو نفاذ شریعت کے جب بھی دعوے سامنے آتے ہیں تو لوگ ان کے اس جبر و اکراہ کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام نفاذ شریعت کا اس طرح سے جبر و اکراہ کے ذریعے نفاذ نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے ذریعے
ایک میسیج پہنچا دیا گیا کہ پوری انسانیت جان لے کہ جہاں بھی زبردستی دین کو نافذ کرنے کی کوشش کی جائے، جہاں بھی زبردستی نفاذ شریعت کی بات کی جائے، تو سمجھ جانا وہ اللہ کا دین نہیں ہے، یہ لوگوں کی اپنی سوچ ہے۔ تو کچھ لوگ اسلام کو اسی بنیاد پہ دہشت گرد دین بھی کہتے ہیں، کیونکہ دہشت گردی کے ذریعے زبردستی اپنی سوچ کو دوسروں پہ مسلط کرنے کا ایک طریقہ اپنایا گیا اور اس کو نام دیا گیا اسلام کا۔ تو واقعہ کربلا بھی ایگزیکٹ اسی چیز کی ایک کڑی ہمیں نظر آتا ہے کہ 50 سال کے اندر اندر اللہ کے اس کریم دین کو، جو امن کا دین تھا، جو خدا کی رضا کا دین تھا، اس کو دہشت گردی کے ذریعے زبردستی دوسروں پہ مسلط کرنے کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے بدنام کر کے رکھ دیا گیا۔ اور آج بھی دنیا کے سامنے اللہ کے اس دین کو بدنام کیا جا رہا ہے ان تنظیموں کے ذریعے جو زبردستی نفاذ شریعت چاہتی ہیں۔ تو یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہر گھر میں موجود ہے تو ہمیں اس قسم کی سوچ کی کم از کم مذمت کرنی چاہیے، اس قسم کی سوچ کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے تاکہ کوئی بھی باہر کا ملک، کوئی باہر کی ایجنسی ہمارے سر پہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اسلام سے ہٹ کے کوئی چیز مسلط کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے پاک کلام بھیجا ہی اسی لیے ہے تاکہ ہم حق و باطل میں تمیز کر سکیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو فرقان کا نام دیا ہے۔ تو اس پہ غور کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بھیجا عقل کے استعمال کے لیے ہے۔ قرآن کریم پڑھا کریں، اس پہ غور کیا کریں، پھر اپنے معاشرے میں ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں ان کو کمپیئر کیا کریں تاکہ آپ کو کوئی ورگلا نہ سکے، آپ کو کوئی گمراہ نہ کر سکے، اور آپ اپنی ہمیشہ کی زندگی اپنے خدا کی بارگاہ میں کامیابی کے ساتھ، خدا کی رضا کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی آپ پا لیں۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔